میں نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی رومیسا کی وفات کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ اس کی موت کے فوراً بعد میں نے دوسری شادی کی۔ دوسری بیوی سے میرا ایک بیٹا ہے جس کی عمر تقریباً 7 سال ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کی پہلی بیوی جوانی میں ہی وفات پا گئی تھی۔ ان کی موت کی وجہ؟ سجاد نے آہستگی سے جواب دیا کہ ایک حادثہ۔ ڈاکٹر نے مزید پوچھا کہ کیسا حادثہ؟ سجاد نے قدرے ناگواری سے کہا کہ کیا یہ بتانا ضروری ہے؟ ڈاکٹر نے نرمی سے جواب دیا کہ ہاں، ہو سکتا ہے اس میں مجھے آپ کا کیس سمجھنے میں مدد ملے۔ سجاد نے ایک گہری سانس لی اور بولا کہ وہ آگ میں جل کر مر گئی تھی۔ پھر وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر خواب آلود لہجے میں گویا ہوا کہ ڈاکٹر، آپ کے سوال نے مجھے ماضی میں دھکیل دیا ہے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، آدھی رات کا وقت تھا جب یہ حادثہ پیش آیا۔ سردی کے باعث کمرے میں ہیٹر جل رہا تھا۔ کسی طرح بستر کی چادر میں آگ لگ گئی۔ کم از کم پولیس افسر کا یہی خیال تھا جو اس کیس کی تفتیش کر رہا تھا۔ سجاد دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی بستر پر لیٹ کر سگریٹ پینے کی عادت نے یہ آگ بھڑکائی تھی۔ بدقسمتی سے میری آنکھ رومیسا کے چہرے پر کھلی۔ اس وقت پورا کمرہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ سارا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ رومیسا کچھ کہہ رہی تھی مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ کمرے کے دروازے میں آگ لگی ہوئی تھی، میں اسے کھول نہیں سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں باتھ روم کی طرف بھاگا۔ میرے اوزان خطا ہو چکے تھے۔ باتھ روم کے روشن دان سے میں نیچے کود گیا۔ میں نے رومیسا کو بھی کہا کہ وہ اسی راستے سے نکلے مگر وہ اونچائی کے خوف سے کودنے کو تیار نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے اسے چھوڑ کر اپنی جان بچانی پڑی۔ پہلے فلاور سے کودنے پر مجھے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ نیچے پہنچتے ہی میں نے اوپر کی طرف دیکھا، سارا گھر شعلوں میں گرا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر سجاد نے آنکھیں بند کر لی جیسے بات کرتے کرتے تھک گیا ہو۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا کہ جب تک فائر بریگیڈ پہنچی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ رومیسا آگ میں جل کر مر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اسے بچا سکتے تھے مگر آپ نے بچانے کی کوشش نہیں کی؟ سجاد اس سوال پر خاموش ہو گیا اور خالی خالی نظروں سے سامنے الماری میں رکھی موٹی موٹی کتابوں کو گھورنے لگا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے پوچھا کہ کیا آپ خود کو اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کیا یہی خیال آپ کی نیندیں اڑا کر لے گیا ہے؟ سجاد نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ہو بھی تو یہ کوئی غیر فطری بات نہیں، کیونکہ آپ اپنی ہر ممکن کوشش نہ کر لیتے پھر بھی ممکن ہے کہ ضمیر آپ کو اس کی موت کا مجرم ٹھہراتا، کیونکہ آپ بچ نکلے اور وہ جل گئی۔ سجاد نے کہا کہ میں نے کہا نا ڈاکٹر، یہ بات نہیں، میں جانتا ہوں اس معاملے میں میرا قصور نہیں، اس لیے میں خود کو مجرم کیوں سمجھوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ رومیسا کا بھائی جو میرا جانی دشمن بن چکا ہے، اس نے میری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ وہ مجھے اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ مگر کیوں؟ وہ ایسا کیوں سوچتا ہے؟ سجاد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ مجھے کیا معلوم، مجھے رومیسا کا بھائی المیر شروع سے ناپسند تھا۔ جس وقت حادثہ ہوا وہ دوسرے شہر میں تھا۔ اس کے ذہن میں میرے خلاف شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ اخبارات میں بھی کچھ ایسی خبریں شائع ہوئیں جن میں مجھے مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی گئی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیسے شکوک و شبہات؟ سجاد نے جواب دیا یہی کہ میں نے اپنی جان تو بچا لی اور رومیسا کو جل جانے دیا۔ المیر نے رومیسا کی تدفین کے موقع پر لوگوں کے سامنے کھل کر کہا کہ میں رومیسا کی موت کا ذمہ دار ہوں اور یہ کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شکر ہے کہ رومیسا کی موت کے تیسرے روز ہی پولیس نے اسے ڈکیتی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس نے مجھے ایک خط بھی لکھا تھا، بڑا عجیب و غریب خط تھا۔ آپ دیکھتے تو یقیناً اس کے ذہنی توازن پر شک ہونے لگتا مگر میں نے وہ خط ضائع کر دیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا المیر ابھی تک جیل میں ہے؟ نہیں، 2 مہینے پہلے وہ رہا ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے فون کیا تھا اور فون پر مجھے ڈرانے دھمکانے کی پوری کوشش کی تھی۔
ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا آپ نے پولیس کو مطلع کیا؟ سجاد نے جواب دیا کہ نہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، المیر کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جذبات میں آ کر مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس جیسے شخص سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ کم عمری میں وہ برے لڑکوں کی صحبت میں آ کر چوری چکاری کرنے لگا تھا۔ محلے میں اس کی غنڈہ گردی مشہور تھی۔ اس وقت تو میرا احسان ماننا چاہیے کہ میں نے اس جیسے شخص کی بہن سے شادی کی۔ المیر کے جیل سے آنے کے بعد سے میری نیندیں اڑ گئی ہیں۔ ڈاکٹر عمار نے کہا کہ میرا مشورہ مانیے اور پولیس کو اس سلسلے میں ضرور اطلاع دیں۔ وہ شخص آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ دوائیاں میں لکھ رہا ہوں۔ ایک ہفتے بعد آ کر دوبارہ معائنہ کروائیے۔ ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ کر پرچہ سجاد کی طرف بڑھایا اور سجاد پرچے پر نظر ڈالتے ہوئے ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کلینک سے نکل کر وہ سیدھا ایک شاپنگ مال میں گیا جہاں اس نے اپنی پسند کے ملبوسات خریدے اور رات کا کھانا ایک ریسٹورنٹ میں کھایا۔ رات 11 بجے وہ اپنے دوست روحان کے گھر پہنچا۔ 10 منٹ روحان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اپنے اوپر کمرے میں چلا آیا اور پھر جانے کب نیند آ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس نے سگریٹ سلگایا اور ایک کے بعد ایک پیتا چلا گیا۔ 3 بجے کے قریب جھنجھلاہٹ کر اس نے خالی پیکٹ اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکا اور الماری سے نیا پیکٹ نکالنے کے لیے اٹھا، مگر معلوم ہوا کہ الماری میں سگریٹ کا کوئی پیک موجود نہیں۔ بے خوابی کی مصیبت کیا کم تھی کہ اب سگریٹ بھی ختم ہو چکے تھے۔ وہ بستر پر دوبارہ لیٹ گیا اور ڈاکٹر عمار سے اپنی ملاقات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے ماہر نفسیات کے پاس جانے سے کوئی فائدہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اگرچہ ڈاکٹر نے اسے 1 ہفتے بعد بلایا تھا، مگر وہ دوبارہ جانے کا خواہشمند نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے سامنے گزشتہ زندگی کا ذکر کرنے سے اس کے ذہن میں بار بار رومیسا کا خیال آ رہا تھا۔ وہ رومیسا کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر ذہن خود بخود اسی طرف پلٹ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں برسوں پہلے ابو کے کہے گئے الفاظ گونجنے لگے، اگر اس کا بھائی آوارہ اور جواری ہے تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ یہ جملہ تھا جو ابو نے رومیسا سے شادی کے لیے سجاد کو رضامند کرنے کی کوشش میں کہا تھا۔ رومیسا سجاد کے والد سلیم احمد کے سیکنڈ کزن کی بیٹی تھی۔ رومیسا کے والد جوانی میں انتقال کر گئے تھے جب وہ محض 3 سال کی تھی۔ اس کی ماں فاخرہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے المیر کی آوارگی اور مجرمانہ فطرت سے سخت پریشان رہتی تھی۔ معقول شکل و صورت کی حامل ہونے کے باوجود رومیسا کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا۔ ایسے میں ایک دن سلیم احمد نے سجاد کے سامنے رومیسا کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ سجاد کی شادی رومیسا سے ہو جائے، لیکن سجاد نے فوراً انکار کر دیا۔ ایک تو رومیسا اسے پسند نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنی شریکہ زندگی کے حوالے سے جو خواب دیکھے تھے رومیسا ان پر پوری نہیں اترتی تھی۔ دوسرے، وہ المیر کی مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے بھی اس گھر میں رشتہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سلیم احمد نے جب دیکھا کہ سجاد اس رشتے پر کسی طرح راضی نہیں ہو رہا تو وہ فوراً اصل وجہ پر آ گئے جس کی بنا پر وہ سجاد کی شادی رومیسا سے کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، رومیسا کے باپ کی اچھی خاصی زمینیں ہیں۔ فاخرہ کا کہنا ہے کہ وہ آدھی زمینیں تمہارے نام کر دے گی جو تمہیں رومیسا سے شادی کے موقع پر ملیں گی۔ میرے خیال میں تمہیں فوراً حامی بھر لینی چاہیے۔ سجاد نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ ابو، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ سلیم احمد نے کہا کہ سوچا نہیں، اب تو سوچ لو، تمہیں زندگی بنانے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر رومیسا کا باپ زندہ ہوتا تو کبھی اس کی شادی ہمارے گھر میں نہ کرتا۔ وہ دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو مجھ سے برتر سمجھتا تھا۔ آج اس کے بیٹے کی آوارگی کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ فاخرہ نے خود ہی بیٹی کا رشتہ دیا ہے۔ سلیم احمد کے سمجھانے پر سجاد کو حامی بھرنا پڑی۔ رومیسا سے شادی کر کے وہ ایسا ناخوش بھی نہیں تھا، مگر اچانک ماریا اس کی زندگی میں آ گئی اور اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے رومیسا سے شادی کیوں کی۔ پھر ایک دن قسمت نے اسے رومیسا سے چھٹکارے کا موقع فراہم کر دیا۔
आधी रात को सिगरेट पीते हुए वो मारिया के बारे में सोच रहा था कि सोचते सोचते से नींद आ गई। इसने आधी जली सिगरेट स्ट्रे में रख दी। नींद में से मालूम ना हुआ कि स्ट्रे बेड पर रखने के बायस कब बिस्तर पर गिरी और चादर ने आग पकड़ ली। इसकी आंख रोमेसा के चीखने से खुली। वो बाथरूम में दाखिल हुआ था ताकि रोमेसा के साथ बाहर निकल सके, मगर जानबूझकर रोशनदान के रास्ते पहले खुद निकल गया। इसे इस वक्त सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र थी। अलमीर इसे रोमेसा की मौत का जिम्मेदार समझता था और हकीकत भी यही थी कि आग लगने के वाक़े पर गौर करते हुए वो माजी से हाल में लौट आया। अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए इसकी आंख बड़ी मुश्किल से लगी। 7 बजे घड़ी का अलार्म बजा तो वो फौरन बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। नाश्ते से फारिग होकर ऑफिस रवाना हो गया, जहां इसे मालूम हुआ कि एक कंपनी का जनरल मैनेजर इससे मिलना चाहता है। वो फौरन इसके दफ्तर में पहुंचा। जनरल मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा कि देखिए भैया, आप ध्यान से अपना काम करें। अभी आपको दफ्तर ज्वाइन किए चंद दिन ही हुए हैं। एक दिन आए और फिर अगले दिन गायब हो गए। परसों जो फाइल आपने मुझे मुकम्मल करके भिजवाई, इसमें कई गलतियां थी जो आपको नज़र नहीं आई। सज्जाद ने आहिस्तगी से कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ सर, आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए छुट्टी करनी पड़ी। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा आपको मुझसे शिकायत नहीं होगी। जनरल मैनेजर ने कहा कि आपकी हालत से लग रहा है कि आप थकावट का शिकार हैं। किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाइए और इसकी हिदायत पर अमल करें। यहाँ इंसान की कदर इसके काम से होती है। कोशिश करें कि मुझे आपसे आइंदा कोई शिकायत न हो। सज्जाद ने कहा कि जी सर, ऐसा ही होगा।